مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ابر جود و عطا کس پہ برسانے ہی، تیرا لطف و کرم کس پہ دیکھانے ہی، کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب ہوا ذوف دینوں دنیا کا چاند، آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند، جس سوہانی گاڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام اے گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ دعا سے پہلے ایک ضروری گزارش ہے کہ فطرانے کے بارے میں، فطرانہ تمام جتنے بھی صاحب نصاب، یہاں سب صاحب نصاب ہوتے ہیں، تو وہ اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دیں گے۔ بیوی خود صاحب نصاب ہوتی ہے، اس نے دینا ہے، یا اس کی اجازت سے خاوند بھی اس کی طرف سے ادا کر سکتا ہے، تو 5 یورو پر پرسن کے حساب سے فطرانہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ جو بھی اقدار ہیں، ضرورت مند ہیں، میرا خیال ہے مسجد نے بھی کوئی اکاؤنٹ کھولا ہے شاید، جس میں آپ فطرانہ اور اسی طرح باقی صدقات جو ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ پاکستان میں اور دیگر جگہ پہ ان کو پہنچایا جائے گا ضرورت مندوں کو۔ زکوٰۃ فطرانہ ایک ہی اس کا مد ہے، تو وہ نیت کر لیں گے تو بس کافی ہے۔ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اسی کو فطرانہ بھی لگتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، وہ جب ضرورت مندوں کو دیں گے، وہی فطرانے کے اقدار ہیں اور وہی زکوٰۃ کے اقدار ہیں، تو وہ آپ حضرات اپنے سورسز سے پہنچائیں، یا اگر نہیں ہے تو پھر مسجد نے جو اکاؤنٹ کھولا ہے اس میں بھیج دیں، انشاءاللہ مسجد کی انتظامیہ کی ذمہ داری ان کو پہنچانے کی۔ اسی طرح فدیہ روزے کا، جو آدمی روزے نہیں رکھ سکتے فدیہ دیں گے، تو فدیہ بھی 1 دن کا 5 یورو اور پورے مہینے کے 150 یورو بنتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا آدمی بیمار ہوا تو 5 یورو یہاں کوئی
مسئلہ نہیں ہے 150 یورو دے کے فارغ ہو جائے، نہیں، روزہ رکھنا ہے، جو رکھ سکتا ہے اس نے روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر گرمیوں کے ان بڑے ایام میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، کوئی ایسی بیماری ہے، اور سردیوں میں چھوٹے دنوں میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر یہاں ہالینڈ میں تو 10 گھنٹے سے بھی کم ہوتا ہے نومبر دسمبر جنوری میں، تو سردیوں میں اگر رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ ان روزوں کی قضا سردیوں میں کرے، اگر گرمیوں میں بڑے دنوں میں نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر ان دنوں میں بھی نہیں رکھ سکتا، کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی اتنا کمزور ہے، بوڑھا ہے اور اس طرح کی بیماری ہے کہ ان دنوں میں بھی نہیں رکھ سکتا، اور کوئی امید بھی نہیں ہے کہ وہ آگے جا کے تندرست ہو جائے گا اور روزے رکھنے کے قابل ہو جائے گا، تو پھر وہ فدیہ ادا کرے گا۔ وہ 5 یورو کے حساب سے ہالینڈ کے اعتبار سے 150 پورے مہینے کے فدیہ، اس کے بھی چونکہ یہی مد ہے تو وہ بھی اسی میں بھیج سکتے ہیں، یا اپنے سورسز سے غریبوں کو، اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کو پاکستان میں یا کہیں بھی ہیں آپ کے غریب رشتہ دار ان کو بھیج دیں، یا جو اقدار ہیں۔ اور اگر اور کوئی صورت نہیں ہے تو مسجد نے جو اکاؤنٹ کھولا اس میں بھیج دیں، مسجد کی انتظامیہ پھر اقداروں کے پاس اس کو پہنچائے گی۔ جو قضا کر سکتے ہیں وہ فدیہ بھی دیں، دونوں کریں؟ نہیں، جو قضا کر سکتے ہیں وہ صرف قضا کریں گے، چاہے وہ سردیوں میں قضا کریں، کوئی ایسی بیماری ہے کہ ابھی تو نہیں لیکن وہ ٹھیک ہو جائے گا، روزے رکھنے کے قابل ہو جائے گا تو اس نے روزہ ہی بہرحال رکھنا ہے۔ فدیہ جتنا مرضی دیتے رہے، وہ صدقہ ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن فدیہ صرف اس کے لیے ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا، چھوٹے دنوں میں بھی نہیں رکھ سکتا، اور کوئی ایسی امید بھی نہیں ہے کہ وہ صحت مند ہو کے روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے گا، تو وہ فدیہ ادا کرے گا۔ صرف جو فدیہ ادا کرے گا وہ پھر قضا نہیں کر سکتا وہی، اور جو قضا کر سکتا ہے اس پہ فدیہ لازم نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ربنا یا رب العالمین۔ یا رب العالمین، ہماری اس نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین، تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اسے قبول و منظور فرما۔ ہم سب کو محبت اور شوق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ درود پاک کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ درود پاک کی برکت سے ہماری مغفرت اور بخشش فرما، ہماری، ہمارے والدین کی اور حضور کی ساری امت کی مغفرت اور بخشش فرما۔ یا رب العالمین، تمام حاضرین و سامعین کے جائز دلی مقاصد پورے فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کی تکالیف سے، مصائب سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرما۔ سب کو امن، چین، سکون نصیب فرما۔ یا رب العالمین، آج کے اس جمعۃ الوداع کے اجتماع میں یا رب العالمین تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کر کے تجھ سے تیرا فضل اور کرم مانگتے ہیں۔ یا رب العالمین، ماہ رمضان المبارک میں جو بھی عبادات کی گئی ہیں، نماز تراویح، اسی طرح باقی عبادات، یا رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول و منظور فرما۔ رمضان المبارک کی جو ساعتیں بچ گئی ہیں، یا رب العالمین ان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو جذبہ عبادت کا رمضان المبارک کے اندر موجود ہے، یا رب العالمین اسے بعد میں قائم اور دائم رکھ۔ یا رب العالمین ہم سب کو اسی جذبے کے ساتھ بعد میں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے محفوظ فرما، خصوصاً یہ جو وبا پھیلی ہے، یا رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین اپنے بندوں پہ کرم فرما، اپنی مخلوق پہ کرم فرما، اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو اس وبا سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین اس دیار کفر کے اندر ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، جہاں ہر طرف سے ایمان کو خطرات لاحق ہیں، یا رب العالمین ہم سب کو ایمان پہ استقامت نصیب فرما۔ یہاں بسنے والے تمام مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین یہ دینی مراکز، یہ جو اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کی بقا کا سبب ہیں،
ان دینی مراکز کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ان دینی مراکز کی خبر گیری کرتے ہیں یا رب العالمین، جو اس کی خدمت کرتے ہیں یا رب العالمین، اس کے بنانے میں اور اس کے چلانے میں جو حضرات شریک ہوئے یا رب العالمین، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت اور بخشش فرما، جو موجود ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، سب کو یا رب العالمین ان دینی مراکز کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرما، حضور کی سچی محبت نصیب فرما، حضور کی اطاعت کا جذبہ نصیب فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔